مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد ماضي الجود والكرم، وعلى آله بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو سن 2 ہجری میں حق و باطل کی پہلی لڑائی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، نور و ظلمت کی پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر بدر نام کا ایک گاؤں ہے، جہاں پر ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ ایام جاہلیت میں وہاں سالانہ میلہ بھی رکھتا تھا، اور اسی جگہ پر یہ حق و باطل کی پہلی لڑائی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، نور و ظلمت کی پہلی جنگ ہوئی، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی کے بعد مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا، اور قرآن مقدس میں تفصیل کے ساتھ دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بدر کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد بدر میں فرمائی جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ جنگ بدر کی لڑائی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سرکار کے ساتھ چلے تو ان کے پاس 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک ایک اونٹ پر کئی مسلمان سواری کرتے تھے۔ حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ شریک تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سوار ہی رہیے، ہم آپ کے رکاب کی سعادت میں پیدل ہی چلیں گے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ آج دنیا دیکھے اور غور کرے کہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا دیوانی کیوں ہے۔ ہر شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر میں کیوں اس قدر عقیدت کے گلہائے خندہ نشاور کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے جو امیر ہیں، آج کے جو بادشاہ ہیں، وہ لوگ اللہ کے پیارے حبیب
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو بھول چکے ہیں، ان کا حال کچھ عجیب سا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ماتحتوں پر حکومت کرنا تو چاہتے ہیں مگر اپنے ماتحتوں کو مساوات کا درجہ دینا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا اور فرمایا، نہیں اے میرے صحابہ، تم اگر باری آئے تو سوار ہو کے چلو اور میں تمہارے ساتھ میں پیدل چلوں گا۔ اللہ اللہ، کائنات کا آقا و مولا، اللہ کا پیارا محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باری باری سواری پر بیٹھاتے تھے اور خود پیدل چلا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آپ غور کریں، سوچیں کیا حال تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 نہتھے تھے جو کئی دن کے بھوکے تھے، فاقے سے جن کی زندگیاں گزر رہی تھیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ کل 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 درہیں اور 8 شمشیریں ان کے پاس تھیں، جبکہ مقابلے میں ابو جہل تقریباً 1000 کی فوج لے کر آیا تھا۔ گانے بجانے والی عورتیں اس کے ساتھ تھیں، کھانے پینے کا سامان اس کے ساتھ تھا، اسلحوں کی بھرمار اس کے ساتھ تھی، جہاں جہاں وہ پڑاؤ کرتا تھا اس کے ساتھ کی عورتیں گانا گا کر اور ناچ کر کے وہ لوگوں کے حوصلے اور بڑھاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے دست مبارک کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند فرمایا اور عرض کیا، اے میرے معبود، مسلمان پیادہ ہیں، اپنے فضل سے انہیں سوار کر دے، یہ بھوکے ہیں، ان کی شکم سیری فرما دے، مولا یہ عریاں ہیں، انہیں لباس دے دے۔ اللہ کے رسول نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ فقیر ہیں، ان مسلمانوں کو توانگری عطا کر دے۔ اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، اپنے سے 3 گنا کے مقابلے میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک کے بعد دیگر صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے رفاقت کا حق ادا کرنے کا وعدہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت سعد نے ایک تقریر فرمائی، اللہ کے رسول خوش ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے دلوں کی آواز بن کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے آگے سے جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے جہاد کریں گے، آپ کے دائیں سے جہاد کریں گے، آپ کے بائیں سے جہاد کریں گے۔ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دے فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑیں، ہم یہاں تماشا دیکھیں گے۔ نہیں نہیں یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں، نعرے اللہ اکبر میں سنان و نیزہ بن کر سینے کافر میں گڑ جائیں۔ قریش مکہ ہے کیا چیز، ہم دیووں سے لڑ جائیں، اور یا رسول اللہ، ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی بھی حال میں ہوں، خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ، تم اپنے سے 3 گنا کے مقابلے کے لیے تیار ہو، یہ بتاؤ تمہارے پاس سامان کتنا ہے، اسلحے کتنے ہیں، تم نے کس بھروسے پر اتنا بڑا ارادہ کر لیا ہے؟ کہ وہ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک نوری چادر والے پر۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم ایک عریشہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر آقا کریم نے انہیں اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے تیار کر دو۔ انہوں نے کھجور کی پتیوں سے اور ٹہنیوں سے، شاخوں کے ذریعے سے ایک عریشہ تیار کیا، ایک چھوٹا سا مکان، یہ آپ جس کو ایک چھوٹا سا گھر کہہ سکتے ہیں، تیار ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے اور سارے صحابہ ایک بعد دیگر دروازے پر آ کے کھڑے رہتے تھے اور اس عریشے کی، سرکار کے حجرے پاک کی نگرانی فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی سے ایک دن پہلے وادی بدر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے دست مبارک میں
ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ذریعے آپ نے زمین پر نشان بنایا، فرمایا یہ جگہ فلاں کافر کے مرنے کی ہے، اس جگہ فلاں کافر کی لاش تڑپے گی، اس جگہ فلاں کافر زخمی ہو کر گرے گا، اور ایک جگہ اشارہ کر کے فرمایا، نشان لگایا کہ اس جگہ فلاں کافر کی لاش تڑپتی ہوئی رہے گی۔ اور پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی تو لڑائی ختم ہونے کے بعد ہم نے سوچا چلو دیکھیں اللہ کے رسول نے جہاں جہاں نشان لگایا تھا ان کافروں کی لاشیں وہیں ہیں یا کہیں الگ ہیں، مگر کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے پیارے نبی نے جس جگہ جس کافر کے لیے نشان لگا دیا تھا وہیں پر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، بال برابر بھی آگے پیچھے دائیں بائیں اس کی لاش نہیں تھی۔ آپ ذرا سوچیں جنگ کے ماحول کا کیا حال ہوتا ہے، لوگ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، سامان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، کس قدر اتھل پتھل ہو جاتی ہے، مگر یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا کریم نے جب کہہ دیا تو جہاں جس کے لیے کہہ دیا تھا وہیں اس کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا، کون کب مرے گا، مگر سنو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا ہے، غیب کا علم دیا ہے۔ خود اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے آقا کریم کو یہ معلوم تھا کہ اس بدر کی لڑائی میں کون کون کافر جہنم رسید ہوں گے، ان کی لاشیں کہاں کہاں پڑ کے زمین پر تڑپیں گی، کہاں کہاں وہ زخمی ہو کے گریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے نشان لگا دیا اور صحابہ سے خوشخبری سنا دی کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس جنگ میں تمہیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے مکان میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ روایت میں آیا ہوا ہے کہ شام ہی کو سرکار جب اس عریشے میں تشریف لے گئے تو زمین پر ماتھا ٹیک دیا، زار و قطار رونے لگے، عرض کیا ہے میرے معبود یہ تیرے 313 نہتھے بندے خالی ہاتھ آج یہ وادی بدر میں تیرے دین کی بقا کے لیے اتر چکے ہیں۔ اے میرے پروردگار ان نہتھے لوگوں کی لاج آج تیرے ید قدرت میں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ بہ رہا تھا، اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، آپ کے شانے سے آپ کی چادر اطہر ڈھلک کر نیچے آ گئی تھی۔ حضرت عبدالخلق بعد الانبیاء یار غار نبی سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر سرکار کے کندھے پر رکھی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ سر اٹھائے، آپ کا پروردگار آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ سرکار دو عالم آنسو بہا رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں گریوزاری کرتے ہوئے رو رو کے کہہ رہے ہیں مولا اگر تو نے آج اپنے ان گنہگار بندوں کی لاج نہ رکھی، آج تو نے اگر ان کی راج نہ رکھی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ بقول اعلی حضرت اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد۔ اللہ کے پیارے رسول ابھی دعا فرما ہی رہے تھے، جبریل امین آ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے، نہیں ہے تلوار تو کیا ہوا، آج کے دن تلوار تو اللہ نے جبریل کے ہاتھ میں دے دی ہے، میکائیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، اسرافیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ فرشتوں کی جماعت ان کی مدد کے لیے آسمان سے نازل فرما دے گا۔ تاریخ میں آیا ہوا ہے کہ بدر کی لڑائی جس روز ہونے والی تھی اس رات میں دو صحابی جن میں سے ایک کا نام عبید اللہ تھا ایک دوسرے صحابی کو ساتھ میں لے کر بدر کے میدان میں ایک کنارے پہنچے، کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ آج یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی، چلو اپنے رب کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے کوئی دعا مانگ لیں، شاید اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ایک صحابی نے تو عام طور پر جو دعا مانگی جاتی ہے اسی اعتبار سے دعا مانگی، مولا کل جب سویرے لڑائی شروع ہو تو میرے مقابلے میں کوئی دشمن آئے میں اسے جہنم رسید کر دوں، دوسرا آئے میں اسے بھی قتل کر دوں، پھر میں فتح و کامرانی کا تاجدار بن جاؤں۔ حضرت عبید اللہ نے آمین کہہ دی۔ اب صحابی رسول حضرت عبید اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، انہوں نے بالکل انوکھے انداز میں دعا مانگی، دشمن کے مقابلے میں جیت ہو جانے کی، کامیاب ہو جانے کی دعا تو ہر آدمی مانگتا ہے، مگر صحابی رسول حضرت عبید اللہ کی انوکھی اور نرالی دعا آپ سماعت فرمائیں۔
انہوں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا جب سویرے تیرے محبوب کے دشمنوں سے لڑائی شروع ہو تو میں بہت سے ظالموں کو جہنم رسید کر دوں، اور پھر کوئی بہت بڑا دیو پیکر، بہت بڑا تندرست، بہت بڑا توانا کوئی دشمن آ جائے، پھر وہ مجھے لڑتے لڑتے زخموں سے چور کر دے، خون میں شرابور کر دے، میرے ہاتھ کاٹ ڈالے، میرے پیر کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال ڈالے، میرے ہونٹ تراش ڈالے، میرے چہرے کی حیت بگاڑ ڈالے، اس حال میں میں مولا جب شہید ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھا ہے میرے بندے، میں نے جب تجھے دنیا میں بھیجا تھا چلنے کے لیے 2 مضبوط پہر دیے تھے، کام کرنے کے لیے 2 توانائیوں سے بھرپور ہاتھ دیے تھے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی تھیں، بولنے کے لیے زبان دی تھی، لب دیے تھے، تیرا خوبصورت چہرہ بنایا تھا، آج تیرے چہرے کی حیت کیوں بگڑ گئی ہے؟ ہونٹ تیرے کس نے تراش لیے ہیں؟ آنکھیں کیوں نکال لی گئی ہیں؟ ہاتھ پیر کیوں کاٹ دیے گئے ہیں؟ میں عرض کروں مولا میرے جسم کے اعضا تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر تراشے گئے ہیں، تو خوش ہو جائے اور مجھے اپنے رحمت سے سرشار کر دے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے بھی آمین کہہ دیا، اور جب دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا چلو دیکھیں، مجھے تو بہت جلدی کامیابی مل گئی، میں نے دشمن کو پچھاڑ دیا، مگر جس صحابی نے انوکھی دعا مانگی تھی ذرا چل کے دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ جب ان کو دیکھنے کے لیے میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ جیسی انہوں نے دعا مانگی تھی اسی اعتبار سے سخت لڑائی میں مصروف ہیں، شدید لڑائی ہو رہی ہے، اور دشمن ان کے اوپر حاوی ہو گیا، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے، پیر کاٹ ڈالے، ان کی آنکھیں نکال ڈالیں، ان کے ہونٹ تراش ڈالے، ان کے پیر توڑ، ان کے چہرے کی حیت بگاڑ ڈالی، اور جب وہ صحابی رسول زخموں سے چور ہو کر، خون میں شرابور ہو کر فرش زمین پر گرنے لگے تو انہوں نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، جس دشمن نے انہیں قتل کیا تھا۔ اب وہ غور سے ان کے تڑپتے ہوئے لاش کو دیکھنے لگا، ہاتھ تو ان کے کٹے ہیں، پیر ان کے کٹے ہیں، آنکھیں ان کی نکلی ہیں، ہونٹ ان کے تراشے گئے ہیں، چہرے کی حیت ان کی بگاڑی گئی ہے، خون میری تلوار سے چمک رہا ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو دوسرے کی جان لے کر نہیں اپنی جان دے کر بھی اپنے کو کامیاب تصور کرتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دل نے کہا واقعی یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا مذہب سچا ہے۔ اس نے تلوار پھینک دی اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، قلندر مائے ہستی لٹا کر ناز کرتا ہے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب دے رہے ہیں، اور لشکر کی ترتیب دیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے برابر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت سواد ہے، جن کے پیٹ کچھ باہر نکلے ہوئے تھے اور جو خوش مزاج تھے، اللہ کے پیارے حبیب کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، سرکار نے ان کے پیٹ پر چھڑی مار کر فرمایا سواد سب برابر کرو، سواد سب برابر کرو۔ حضرت سواد نے جب سنا تو ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ قصاص دیجئے یعنی بدلہ دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے میرے صحابی سواد تم اپنا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا سرکار جب آپ کی چھڑی لگی تھی تو میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹا دیجئے۔ روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے شکم مبارک سینے اقدس سے ایبا ہٹا لی، اور جیسے ہی ایبا ہٹائی صحابی رسول حضرت سواد آگے بڑھے، سرکار کے سینے اقدس سے لپٹ گئے اور چومنے لگے، بہت دیر تک بوسہ دیتے رہے، لپٹے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سواد کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آج یہ میری زندگی کی آخری گھڑی ہو، آج میں جام شہادت پی لوں، تو میں نے یہ چاہا کہ میرا جسم آپ کے جسم اطہر سے مس ہو جائے تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں کھڑا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے صحابی ہے جن کے جسم جو بہت کم عمر کے ہیں، مگر
وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بدر میں شریک ہو جائیں، لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے ان کا جذبہ دیکھا تو انہیں اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد وہ بھی ننھی سی تلوار لے کر میدان بدر میں پہنچ گئے۔ یہی اتنا نہیں بلکہ تاریخ میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک بعد دیگرے وادی بدر میں اترتے رہے، دشمنان دین سے مقابلہ کرتے رہے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے زخموں سے چور ہو کر، خون میں شرابور ہو کر، اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو جب مارنے کی باری آئی تو روایت میں آیا ہوا ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں سب میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا، آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چپکے سے مجھ سے پوچھا، چچا جان یہ سامنے دشمنوں کی فوج میں ابو جہل کون ہے؟ اگر آپ پہچانتے ہوں تو ہمیں بتا دیجئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا کہ بچوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو، کیا کرو گے؟ تو ان بچوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نے ہمارے آقا و مولا کو گالی دی ہے، اس لیے سرکار کے دشمن کو ہم جب تک جہنم رسید نہ کر دیں ہمیں کسی طرح چین نہیں ہے، آپ اس کا ذرا سا نشاندہی کر کے بتا دیں کہ ابو جہل اس لشکر میں کون ہے تاکہ میں اس کو جہنم رسید کر دوں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے کہا بچوں حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے برجستہ جواب دیا چچا یہ صحیح ہے کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، مگر ذرا یہ بھی تو بتائیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ چنانچہ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ابو جہل کے بارے میں بتایا کہ وہ دیکھو وہ لمبا تڑنگا آدمی جو سب کے بیچ میں چاروں طرف سے اپنے ہمدردوں کے جھرمٹ میں کھڑا ہے وہی ابو جہل ہے، تو وہ دونوں بچے ایسے دوڑے جیسے بھوکا شیر ایک اپنے شکار کو دیکھ کر دوڑتا ہے، اور دونوں نے جا کر تابڑتوڑ ابو جہل کے اوپر حملہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو جہل زخموں سے چور ہو کر فرش زمین پر گر پڑا، گھائل ہو گیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لڑتے لڑتے ان دونوں صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام حضرت معاذ تھا ان کے بازو کٹ گیا، تھوڑا سا چمڑا لگا تھا، جب لڑتے تھے تو لٹکتا ہوا ہاتھ ان کے لڑائی میں زحمت بن رہا تھا۔ چنانچہ تاریخ بدر بتاتی ہے، ذرا غور کیجئے گا اور سوچئے گا کیا حال رہا ہوگا، کیا ہمت اور جواں مردی ہے اللہ کے نبی کے جانثاروں کی کہ حضرت معاذ نے اپنے لٹکتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں پیروں کے نیچے رکھا اور ایک زور کا جھٹکا دیا، وہ ہاتھ ان کے جسم سے الگ ہو گیا، اور پھر جب ابو جہل جہنم رسید ہو گیا تو دونوں بھائی اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں دوڑتے ہوئے گئے، یا رسول اللہ آپ کے دشمن ابو جہل کو ہم نے جہنم رسید کر دیا ہے۔ حضرت معاذ کہتے تھے میں نے جہنم رسید کیا، حضرت معوذ کہتے تھے میں نے جہنم رسید کیا۔ سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی تلواروں کا خون صاف تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک نہیں صاف کیا۔ فرمایا دکھاؤ۔ جب دونوں نے تلواریں سامنے کی تو دونوں کی تلواروں میں خون لگا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہو، تم دونوں ہی نے ابو جہل کو جہنم رسید کیا ہے۔ حضرت معاذ کا ہاتھ جو ان کے جسم سے علیحدہ ہو چکا تھا، انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا سرکار یہ دیکھیے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا ہوں، یہ ہاتھ میرے جسم سے الگ ہو چکا ہے۔ تاریخ بدر بتاتی ہے اللہ کے پیارے رسول نے حضرت معاذ کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے لعاب دہن کو نکالا، ان کے کٹے ہوئے ہاتھ میں لگایا اور پھر ہاتھ کو ان کے جسم سے جوڑ دیا۔ تاریخ میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے لعاب دہن کی برکت سے وہ ہاتھ جا کر اپنی جگہ پر جڑ گیا اور ایسا مضبوط جڑا کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کبھی یہ جسم سے الگ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت دنوں تک حضرت معاذ زندہ رہے، بہت سی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا وصال ہو گیا ہے، اللہ ابر رحمت
ان کے مرقد پر گوہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں کتنا دین کا جذبہ پیدا کر دیا تھا، کس قدر انہوں نے اپنے صحابہ کو جری بنا دیا تھا، کس قدر وہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ ہے، جن کی تلوار لڑائی کے درمیان ہی ٹوٹ گئی، مایوس ہو گئے کہ اب تو لڑائی ٹوٹ گئی ہے، یوں ہی کم تلواریں تھیں اور اب تو میرے ہاتھ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے آگے بڑھ کر ایک لکڑی اٹھائی، اپنے دستے مبارک میں لیا اور حضرت عکاشہ کو دیا، فرمایا یہ لکڑی لے جاؤ اور یہ تمہارے لیے تلوار کا کام کرے گی۔ حضرت عکاشہ نے، صحابی رسول نے جیسے ہی وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں لیا تو تاریخ بدر بتاتی ہے کہ وہ سفید چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ وہ سیدھے وادی بدر میں پہنچے، دشمنان دین سے انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور اسی تلوار سے کئی ایک کی گردنیں انہوں نے قلم کر ڈالی۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کسی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، کیونکہ دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، وہ بہت بڑی ساز و سامان اور اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آئے تھے، تو اللہ کے پیارے نبی نے دعا کے لیے اپنے دستے مبارک کو اٹھا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا تھا تو ہم سفید کپڑوں والے لوگوں کو دیکھتے تھے، وہ اسے جہنم رسید کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی آواز آتی تھی اقدم حیزوم، اقدم حیزون، یہ حضرت جبریل کے سواری کا نام تھا حیزون۔ وہ جس دشمن کو چاہتے تھے تو وہ دشمن وہیں پر ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے ایک دو نہیں بلکہ تاریخ بدر میں آیا ہوا ہے کہ 70 دشمنان دین جہنم رسید ہوئے تھے اور کل 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ 70 جہنم رسید، 14 جام شہادت نوش کرتے ہیں اور 70 ہی دشمنان دین گرفتار ہوئے ہیں۔ جب دین کے دشمنوں کو گرفتار کیا گیا، رات ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی نے سنا کہ قیدی جہاں پر اکٹھا تھے وہاں سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ سرکار نے پہچانا کہ سرکار کے چچا عباس کے کراہنے کی آواز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کو کچھ اضطراب ہوا، بے چینی ہوئی، نیند نہیں آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ آقا نے فرمایا کہ میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز سن کر مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ چپکے سے اٹھے گئے اور انہوں نے عباس کے بند کو ڈھیلا کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آواز بند ہو گئی تو سرکار نے پوچھا کہ اب عباس کے کراہنے کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ان کے رسی کے بند ڈھیلے کر دیے ہیں۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ اور سارے قیدیوں کے رسیوں کے بند ڈھیلے کر دو۔ اور پھر جب دوسرا دن آیا تو اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لیجئے اور انہیں چھوڑ دیجئے، رہا کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کے حوالے کر دیجئے۔ ابو بکر سے کہیے کہ وہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کر دیں، مجھے اجازت دیجئے میں اپنے سگے ماموں کو قتل کر دوں۔ اس طریقے سے جتنے صحابہ کے رشتہ دار اس بدر کی لڑائی میں ابو جہل کے ساتھ آئے ہیں ایک ایک کر کے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ مگر اللہ کے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رائے پسند فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ فدیہ دو، رہائی حاصل کر لو۔ جن کے پاس کچھ مال بچا تھا انہوں نے فدیہ دیا، رہائی حاصل کر لی۔ جن کے پاس کچھ مال نہیں تھا انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ مال نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جتنے لوگوں کو لکھنا آتا ہو وہ میرے دو صحابی کو لکھنا سکھا دے، یہی اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ کے پیارے نبی چاہتے ہیں کہ میری امت جاہل نہ رہے، لکھی پڑھی رہے۔ جبھی تو ارشاد فرماتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کے تلاش ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے چچا عباس کی جب باری آئی تو عباس نے کہا
کہ میں 40 اوقیہ سونا لے کر آیا تھا، آپ کے ساتھیوں نے پہلے ہی مجھ سے لے لیا ہے، اب بتائیے میں فدیے کی رقم کہاں سے دوں؟ کیا آپ اس سے گوارا کریں گے کہ آپ کا چچا فدیہ کی رقم دینے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے؟ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، چچا جو 40 اوقیہ سونا آپ لے کر آئے تھے وہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں لے کر آئے تھے، وہ مال غنیمت ہے، وہ آپ کے فدیے میں شمار نہیں ہو سکتا ہے، اور چچا آپ غلط کیوں بول رہے ہیں؟ جب آپ مکے سے چلنے لگے تھے تو چچی ام فضل سے فرمایا تھا، یہ اشرفیوں کی تھیلی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس کو سنبھال کے رکھ لو، اگر میں واپس آ گیا تو اپنے اعتبار سے خرچ کروں گا، اگر نہیں واپس آیا تو اس میں سے اتنا اپنے لیے رکھ لینا اور اتنا فلاں کو نکال کر اتنا دے دینا۔ چچا ابھی وہ اشرفیوں کی تھیلی چچی کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضرت عباس کو یقین ہو گیا یہ یقیناً اللہ کے رسول ہے، ورنہ جب میں مکے سے چلنے لگا تھا تو میری بیوی تھی، میں تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول کو غیب کی خبریں معلوم ہیں، جبھی تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے۔ اب حضرت روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ حضرت عباس پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، مگر انہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا، بدر میں جانا نہیں چاہتے تھے، مگر ابو سفیان اور ابو لہب نے سختی کر کے انہیں بہت تاکید کر کے ساتھ میں لے لیا تھا، وہ چلے گئے تھے، مگر اب انہوں نے عام طور پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ بدر کے تعلق سے آپ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن آئے اور کہنے لگے، ابو جان بدر کی لڑائی میں ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے زد میں تھے، اگر میں چاہتا ایک ہی وار کرتا آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیتا، مگر چونکہ آپ باپ تھے اس لیے میں نے آپ کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ جذبہ عشق نے اگلائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابھری۔ انہوں نے فرمایا، عبد الرحمن یہ تیرا کفر تھا جس نے جذبہ مبارزت کو سرد کر دیا، واللہ العظیم اگر یہی معاملہ ابو بکر کے ساتھ پیش آتا تو حالت کفر میں میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تلوار اپنا کام کر جاتی، یہ چشمے فلک بھی دیکھ لیتی کہ ایک شفیق باپ نے اپنے چہیتے بیٹے کی گردن کو اپنے نبی کی محبت میں کیسے قلم کر دیا ہے۔ گویا حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اسی لیے تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ بدر کی لڑائی نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اصل رشتہ مدینے کے تاجدار کا رشتہ ہے، مدینے کے آقا و مولا کا رشتہ ہے۔ آئیے اس سلسلے کا ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں۔ ہماری ماں، آپ کی ماں، ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ ہے جو ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ہاں وہی ابو سفیان جنہوں نے پوری زندگی سرکار دو عالم کی مخالفت میں گزار دی تھی۔ بدر کی لڑائی میں بھی وہ سرکار کے خلاف تلوار لے کر آئے تھے، مگر جب حالت کفر میں ایک مرتبہ مکے سے چل کے مدینہ آئے، حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ ہمیں اپنے نبی سے ملوا دیجئے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے میں اپنے نبی کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ حضرت عمر سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہنے لگے کوئی نہ لے جائے، میری بیٹی ام حبیبہ تو رسول اللہ کی بیوی ہے، اور بیٹی اپنے باپ کو اپنے شوہر سے ملوا ہی دے گی۔ بڑے ارمانوں کے ساتھ کاشان نبوت میں پہنچے، بیٹی نے جیسے ہی باپ کو آتا ہوا دیکھا، نہ سلام، نہ کلام، نہ مصافحہ، نہ معانقہ، نہ کوئی گفتگو۔ آپ اگر بیٹی والے ہو تو کبھی بیٹی کے گھر جا کے دیکھو بیٹی کے کیا کیا ارمان ہوں گے، مگر واہ رے ام المومنین حضرت ام حبیبہ باپ کو دیکھا، چہرہ پھیر لیا۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا، آگے بڑھے، بستر کے قریب پہنچے اور جیسے ہی بستر پہ بیٹھنا چاہا بیٹی نے جلدی جلدی بستر پلٹ دیا اور
اب تو ابو سفیان سے برداشت نہ ہوا. انہوں نے کہا اے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو نے اس بستر کو کیوں پلٹ دیا ہے؟ تو جذبہ عشق نے انگلائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی ام المومنین کی آواز ابھری. فرمایا ابو سفیان تو ناپاک باپ ہے، یہ نبی کا پاک بستر ہے، نبی کے پاک بستر پر ناپاک باپ بیٹھے، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں ہے. یاد کیجئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور تفسیر روح البیان سورہ عبسہ وتولیٰ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں. ایک مسجد کے نمازی اسلام کے دوسرے خلیفہ کے دربار میں آئے، اے امیر المومنین ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ وتولیٰ کی تلاوت کرتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ. امام پکڑ کے لایا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ روزانہ یہی صورت تم جہری نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ امام نے کہا یہ صورت مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا قرآن میں 114 صورتیں ہیں، یہی صورت تمہیں زیادہ کیوں اچھی لگتی ہے؟ امام نے کہا اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے. معاذ اللہ، اتنا کہنا تھا حضرت عمر کا تیور بدل گیا. تلوار میان سے نکالی، ایک وار کیا، لاش خاک و خون میں تڑپنے لگی. پورے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا. آج عمر فاروق اعظم کی تلوار نے ایک امام کی گردن قلم کر دی، قرآن پڑھنے والے کا سر قلم دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو تہتے کر دیا. لوگ آئے عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک مسلمان کو قتل کر دیا؟ آپ تو اشداء علی الکفار کے نام سے مشہور تھے. فرمایا ہاں عمر کی تلوار نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے. فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں تھا. لوگوں نے کہا کلمہ پڑھتا تھا مسلمان نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا مسلمان نہیں تھا، قرآن پڑھاتا تھا مسلمان نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا سنو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے وہ چاہے جتنا نماز پڑھے، چاہے جتنا کلمہ پڑھے، چاہے جس قدر قرآن پڑھے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھو داڑھی حضرت عمر کے سامنے تھی، کلمہ حضرت عمر کے سامنے تھا، قوم کی امامت حضرت عمر کے سامنے تھی، اور قرآن کی تلاوت حضرت عمر کے سامنے تھی، مگر انہوں نے داڑھی نہیں دیکھی، کلمہ نہیں دیکھا، انہوں نے امامت نہیں دیکھی. سر قلم کر کے بتا دیا نبی کا عشق ضروری ہے امتی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے. میرے پیر و مرشد شیر بیش سنت فرماتے ہیں دوزخی ہے بغیر حب حضور، دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر اتقا کرے کوئی. اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. بدر کے میدان میں جو حق و باطل کی پہلی لڑائی ہوئی، اس لڑائی نے یہ بتا دیا کہ رشتہ آپ ذرا دیکھو، اگر سرکار کے ساتھ میں باپ آ رہا ہے، ابو جہل کے ساتھ بیٹا آ رہا ہے، ایک طرف اگر ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے. آپ ذرا سوچیں غیروں کے مقابلے میں تلوار اٹھانا، لاٹھی اٹھانا، قتال کرنا یہ آسان ہے، لیکن اگر آپ کے نظر کے سامنے آپ کے سگے رشتہ دار ہوں تو کس قدر مشکل ہوگا. مگر نبی کے صحابہ نے اپنے دشمن سرکار کے محبت میں اپنے قریبی عزیزوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ نہیں میں انہیں جہنم رسید کروں گا، میں انہیں قتل کروں گا، اس لیے کہ جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. یاد رکھو مسلمانوں، قبر کی تاریک کوٹھری میں جانا ہے، وہاں کوئی کام نہ آئے گا. اگر کام آنے والی کوئی ذات ہے تو مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جناب بنے گی محبان چار یار کے قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. اس رمضان شریف کے پاکیزہ لمحات میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ہم عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں. اپنے آس پڑوس میں دیکھیں جو لوگ محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور کریں. اگر بھوکے ہیں تو کھانا کھلائیں، ننگے ہیں تو کپڑا پہنائیں، پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیاں دور کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے، ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم مسجدوں کی
حاضری سے محروم ہیں، مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اگر مسجد نہیں جا سکتے ہیں تو مسجد میں امام صاحب جو مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، مؤذن صاحب جو مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، حافظ صاحب جنہوں نے ایک دو آدمیوں کے سامنے قرآن کے 30 پارے سنائے ہیں اور سنا رہے ہیں، ان کی ہم مدد کر دیں، ان کے لیے ہم اپنے پاک حلال جائز کمائی کا کچھ حصہ نکال دیں۔ مسلمانوں، آپ مسجد کے امام کو، تراویح سنانے والے حافظ کو اپنے گھر کا ایک فرد تصور کیجئے۔ اس موقع پر جبکہ لوگ پریشان ہیں، کیا مسجد کا امام پریشان نہیں ہے؟ کیا تراویح سنانے والے حافظ پریشان نہیں ہے؟ یاد رکھو، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ فرعونی دولت ہوتی ہے، قارونی دولت ہوتی ہے، نمرودی دولت ہوتی ہے، اور خلیلی دولت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اپنی دولت کو فرعونی نہ بناؤ، نمرودی نہ بناؤ، قارونی نہ بناؤ، بلکہ آپ اپنی دولت کو خلیلی دولت بناؤ اور دل کھول کر پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، علماء کی مدد کرو، مدارس اسلامیہ کی مدد کرو، دینی درسگاہوں کی مدد کرو، مگر صرف سنی صحیح العقیدہ کو دیکھ کر مدد کرو۔ کسی بد مذہب وہابی دیوبندی گستاخ رسول کو آپ قطعاً زکوٰۃ کی رقم نہ دیں۔ اگر زکوٰۃ فطرے کی رقم دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ و فطرہ ادا بھی نہیں ہوگا، گنہگار الگ سے ہوں گے۔ مدرسہ بھی آپ دیکھ لیجئے، سنی صحیح العقیدہ کا مدرسہ ہے تو اسی کو آپ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں مخصوص دعاؤں میں عرض کریں، مولا کورونا وائرس کی عظیم بھیانک بلا سے ہمیں محفوظ و معمون فرما اور ہمارے سارے بھائیوں کو محفوظ و معمون فرما۔ مولا اس بلا سے ہمارے ملک ہندوستان کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے، یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444